بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. سب سے زیادہ احادیث مبارکہ انہی سے ہی منقول ہیں. اگرچہ یہ آخری 4 سالوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں، لیکن ان 4 سالوں میں اتنا کچھ حاصل کر لیا اور احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا، چونکہ ہر دم حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. اللہ جل شانہ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ اس کی عمر کو اتنا دراز کر دیا کہ یہاں تک کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا. اللہ جل شانہ نے اس آدمی کے لیے توبہ اور استغفار کے حوالے سے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کر دیا کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گئے. حدیث مبارک سے یہ سمجھانا ہے کہ جو آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی توبہ و استغفار نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع اور انابت نہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمساری کا اظہار نہ کرے، ایسے آدمی کے پاس اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا. دیکھیں، انسان کی زندگی کے عمر کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپنا ہے، دوسری اس کی جوانی ہے، تیسرا اس کا بڑھاپا ہے. بچپن میں اس بات کا امکان اور رہتا ہے کہ میں جوانی تک پہنچ جاؤں گا، اور جوان کے لیے بھی اس بات کا احتمال اور امکان ہوتا ہے کہ میں بڑھاپے تک پہنچ جاؤں گا، مجھے مزید عمر ملے گی، مہلت ملے گی. لیکن بڑھاپے کے بعد آگے زندگی کا کوئی اور مرحلہ اور حصہ نہیں ہے. لہذا اگر ایک جوان آدمی گناہ میں مبتلا ہو لیکن وہ یہ کہہ دیں کہ میں بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، تو یہ ایک عذر ہے، یہ ایک احتمال ہے کہ اس کو بڑھاپا ملے. اگرچہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ موت تو نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ صحت مند اور تندرست اور بیمار، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا. اس لیے جوان کا بھی عذر گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے، توبہ تائب یا توبہ استغفار نہ کرنے کے لیے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا تو استغفار کر لوں گا، اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا، یہ عذر بھی غیر معتبر ہے. لیکن فرض کر لیا جائے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، تو کم سے کم اس بات کا احتمال تو ہے، امکان ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے، بڑھاپے والی زندگی اس کو مل جائے، 60-70 برس کی عمر کو پہنچ جائے. یہ امکان اس کے پاس رہتا ہے، اگرچہ یہ بھی غلط ہے. لیکن بوڑھا شخص جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے، 60-70 برس 80 برس کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے پاس تو کوئی امکان، کوئی احتمال نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا، مجھے مزید مہلت ملے گی، مجھے جوانی ملے گی، یا میں 120 برس تک پہنچ جاؤں گا تو پھر توبہ و استغفار کر لوں گا. تو بڑھاپے کے بعد تو عمر کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، صرف بڑھاپا ہی ہے. اور پھر بڑھاپا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک علامت ہوتی. بعض روایات کے اندر یا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا
موت کے فرشتے سے پوچھا کہ آپ روح قبض کرنے آتے ہیں تو بغیر اطلاع دیے آتے ہیں، کوئی پیغام ہی نہیں دیتے، کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے، کم سے کم میں آ رہا ہوں آنے کی خبر تو دے دیتے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جتنی مرتبہ پیغام بیچتا ہوں، اپنی آمد کی اطلاع دیتا ہوں، شاید ہی کوئی دیتا ہوں۔ جب تمہارے سر میں درد ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو میری طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ اب تیاری پکڑ لو۔ جب داڑھی میں بال سفید ہونے لگیں، سفیدی چمکنے لگے، تو سمجھ لو کہ بھائی میرا یہ پیغام ہے، اب تیاری پکڑ لو، میں آنے والا ہوں۔ انسان دادا بن جاتا ہے، یہ بھی علامت ہوتی ہے، میری طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، میری حاضری ہونے والی ہے، اب تیاری پکڑ لو۔ میں تو کئی طریقے سے تمہیں تنبیہ کرتا رہتا ہوں، اپنی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ ذرا سی بیماری بھی انسان کی رخصتی کا بہانہ بن جاتی ہے، ہاں، ذرا سی تکلیف اور ذرا سی چوٹ بھی انسان کی موت کا پروانہ بن جاتی۔ اگرچہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی، ایسے ایسے واقعات ہم نے سنے، نوجوان رات کو سویا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا، اور لمبی نیند اور ہمیشہ کی نیند وہ سو گیا، تو اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن کم از کم ایک احتمال کی بنیاد پر جوان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، بڑھاپے کو پہنچوں گا تو پھر توبہ استغفار کروں گا۔ اگرچہ احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جوان کی توبہ، نوجوان کی اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ۔ عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو کل قیامت والے دن سایہ ملے گا، ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں صرف کی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر صرف کی۔ اصل تو توبہ و استغفار یہ جوانی کی ہے، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا ہی تو انبیاء کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو ایک بوڑھا بیڑیا بھی جو ہے وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ بہرحال اگر عمر کا یہ حصہ، آخری حصہ بڑھاپے والا نصیب کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا کہ بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے بوڑھے آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت توبہ و استغفار میں لگا رہے، مسلسل توبہ و استغفار کرتا رہے، اور توبہ استغفار کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور تقصیر نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو مزید اس کے پاس کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں، کوئی عذر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی توبہ اور استغفار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے۔ زندگی کے سارے مراحل اللہ نے اس کو دکھلا دیے، بچپنے سے وہ گزرا، جوانی کے اس نے مزے لے لیے، اب بڑھاپے میں تو بس آخری ایک ہی سفر بچتا ہے، جو آخرت کا سفر ہے، جو قبر کے بعد کے مراحل اور منازل۔ اس لیے ہر دم اس پر لازم ہے کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اس لیے جوان بھی اللہ کی عبادت میں لگا رہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہتمام جو ہے بوڑھے اور بزرگ حضرات کو کرنا چاہیے۔ اگرچہ بڑھاپا خود اپنی جگہ کئی طرح کی بیماریوں اور امراض کو لے کر آتا ہے، لیکن ان مشقتوں کے ساتھ اللہ کی طرف ہر دم انابت اور رجوع اس پر لازم اور ضروری ہے۔ کیا پتہ کب اور کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہماری تیاری ناقص نامکمل ہو، تو واپسی کی تیاری، واپسی کی جو ہے مکمل تیاری ہماری رہے، اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو، لوگوں کے واجبات، لوگوں کی ادائیگیاں، لوگوں کے حقوق، اس کی ادائیگی کی فکر، خصوصیت کے ساتھ بندوں کی حقوق کی ادائیگی کا کہیں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ اللہ کے حقوق کا ہے تو اللہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔
اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں اور بالخصوص آخری مراحل کے اندر حقوق العباد کا خاص اہتمام ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك.